بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. جتنے بھی احباب برآمدے میں تشریف فرما ہیں وہ باہر صحن میں تشریف لائیں، اور جو باہر گلیوں میں اور گیٹ سے باہر احباب ہیں وہ بھی اندر تشریف لائیں۔ ایک تو رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا، نیکیوں والا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سونے پر سہاگا یہ ہے آخری عشرہ اور آخری عشرے کی بھی تاک رات۔ اس میں تو جتنی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے، اللہ رب العزت کا قرآن سنیں گے، اللہ کے محبوب کا فرمان سنیں گے، یقیناً ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات ہو۔ آج کی یہ محفل بسلسلہ تکمیل قرآن مجید برادر مکرم حضرت مولانا محمد ابو بکر ثاقب صاحب نے اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اولاً اپنے سینے میں محفوظ کی، اور پھر اس برکتوں والے، رحمتوں والے، سعادتوں والے مہینے میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر تراویح کے اندر قرآن کو مکمل سنایا۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے برادر مکرم مولانا ابو بکر ثاقب صاحب کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کو ہوں کہ اللہ پاک دین متین کی خدمت کے لیے مرتے دم تک قبول فرمائیں، اور اسی طرح سے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ اب باقاعدہ طور پر اس محفل کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کی پاک کلام، بے عیب کلام، لا ریب کلام کی تلاوت سے، اور اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ننھے منھے حافظ مبشر اسلم صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت
ماشاءاللہ انتہائی خوشگوار آواز کے اندر تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے حافظ مبشر اسلم صاحب۔ یاد رکھیے یہ قرآن میرے محبوب پیغمبر کا معجزہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ، لانے والے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نوری ملائکہ کے سردار، اور جس محبوب پیغمبر پر اترا وہ تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار، اور جس امت کی رہنمائی کے لیے اترا وہ امت بھی تمام امتوں کی سردار۔ اور اگلی بات کہ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار، اور جس رات میں اترا وہ اس مہینے میں بھی ساری راتوں کی سردار رہا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 90 سال کا بزرگ بوڑھا آدمی بھی اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے، اور 7 سال کا ایک ننھا معصوم بچہ بھی اسے اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے۔ الحمدللہ بڑے احسن انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے حافظ مبشر اسلم صاحب۔ اب اگلے حافظ عبداللہ صاحب کو تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے حافظ عبداللہ صاحب، بڑے احسن انداز میں کلام پاک کے لیے دعوت ہوں گا۔ استاذ القراء، زینت القراء، فخر القراء، قاری القراء محترم جناب قاری نذیر احمد رحیمی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک کے ذریعے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत और प्यारे अंदाज में तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे उस्ताज़ुल क़ुर्रा, क़ारिउल क़ुर्रा, फ़ख्रुल क़ुर्रा, ज़ीनतुल क़ुर्रा, मोहतरम जनाब क़ारी नज़ीर अहमद रहीमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। ये बच्चे जो बैठे हैं ये थोड़ा साइड पे हो जाएं और बड़े हजरात जो तशरीफ़ फरमा हैं वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। बड़े अहबाब आगे तशरीफ़ ले आएँ क्योंकि बात करने वाले को बात करने में आसानी होती है कि जब सामने बड़े हजरात तशरीफ़ फरमा होते हैं, बात को समझ रहे होते हैं। तशरीफ़ ले आएँ, तशरीफ़ ले आएँ।
آگے تشریف لے آئیں۔ جب بچے آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو بار بار کھڑے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پھر آتے ہیں، تو بات کرنے والے کو بھی مشکل ہوتی ہے اور بڑے احباب کو بات سمجھنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔ آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے، آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے خود رب غفور ملتا ہے۔ قرآن پاک محبوب پیغمبر کا معجزہ ہے، قیامت تک قائم اور دائم رہنا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے الحمدللہ کہ جو کروڑوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کا کوئی حافظ دنیا میں موجود ہو، لیکن قربان جائے محبوب پیغمبر کی عظمت پر، صحابہ کے جوتوں پر، کہ جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا اور پھر امت تک پہنچایا صحیح سلامت، کہ جس طرح سے اللہ نے لوح محفوظ سے بیت العزت پر اتارا اور پھر بیت العزت سے محبوب پیغمبر کے قلب انور تک پہنچا، اور محبوب پیغمبر کے قلب انور سے صحابہ کے دلوں تک پہنچا، اور صحابہ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس قرآن کو امت کے سینوں تک پہنچایا۔ آج وہ قرآن الحمدللہ عبدالحکیم کی جامع مسجد سلمہ میں جو قرآن پڑھا گیا ہے، اگر دنیا کے آخری کونے میں بھی چلا جائے انسان تو وہاں پر جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن وہی ہے جو قرآن مکہ کی وادیوں میں نازل ہوا تھا، اور وہی قرآن ہے جو آج مولانا قاری ابوبکر صاحب نے تراویح کے اندر یہاں مکمل کیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا اعلان فرما لیا۔ سابقہ کتابوں کی طرح اس کا حشر نہیں ہوا کہ سابقہ کتابیں جب تک وقت کا نبی موجود ہوتا اور وہ کتاب صحیح سلامت رہتی، اور جیسے ہی وقت کا نبی دنیا سے رخصت ہوتا ان کے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی ان کی کتاب میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی۔ لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن آج سے 1443 سال پہلے جیسے نازل ہوا تھا، آج اسی حالت میں الحمدللہ 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی موجود ہے، اور 90 سال کے بوڑھے آدمی، بزرگ آدمی کے سینے میں بھی اسی طرح موجود ہے الحمدللہ۔ اب نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری زبیر احمد صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور نعت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ قاری زبیر احمد صاحب۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں ہمارا جمع ہونا ایک قرآن کی بنسبت ہے۔ سب سے پہلے حضرت مولانا قاری محمد ابوبکر حراج صاحب جنہوں نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا ہے اور جن حضرات نے سماعت کیا ہے، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کا یہاں پر مل کر بیٹھنا، ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ ٹائم بالکل مختصر ہے،
بلا کسی تمہید کے میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں ایک حمد باری تعالیٰ سے. آپ حضرات میں نے میرا ساتھ دینا، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. اللہ 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 یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا. یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا. لا تقنا تو سنا ہے، لا تقنا تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا. اللہ 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 یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا. لا تقنا تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا. اللہ 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 اللہ. یا رب تو نے دینے والا پستی سے دے بلندی. یا رب تو نے دینے والا
قرآن، عظمت قرآن، ختم نبوت، نعرہ تکبیر. نوکر صحابہ کا، نوکر صحابہ کا، نوکر صحابہ کا، نوکر صحابہ کا، تو مل کے یہ نعرہ لگا، نوکر صحابہ کا، 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 نوکر صحابہ کا. قرآن ہے جن کا گواہ، نوکر ہوں میں ان کا، نوکر صحابہ کا، نوکر صحابہ کا. صدیق کو بھی لے چلے آقا گئے جب غار میں، کالے کو بھی بول گئے وہ آقا کے دیدار میں. صدیق کو بھی لے چلے آقا گئے جب غار میں، کالے کو بھی بول گئے وہ آقا کے دیدار میں. صدیق ہے باوفا، نوکر صحابہ کا، 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 نوکر صحابہ کا. تو مل کے یہ نعرہ لگا، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ. بولتے ہیں جب عمر تو رب قرآن اتار دے، زلزلے بھی رک گئے عمر جو درہ مار دے. بولتے ہیں جب عمر رب قرآن اتار دے، زلزلے بھی رک گئے عمر جو درہ مار دے. فاروق ہے رب کی عطا، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ. نوکر صحابہ کا، نوکر صحابہ کا، نوکر صحابہ کا، نوکر صحابہ کا. آقا پنڈلی ڈانپ لے آتا ہے جب بھی عثمان غنی، آقا پنڈلی ڈانپ لے جب بھی آتا ہے غنی، آقا پنڈلی ڈانپ لے جب بھی آتا ہے غنی. تو غرا داماد ہے میرے آقا کا غنی، آقا پنڈلی ڈانپ لے جب بھی آتا ہے غنی. تو غرا داماد ہے میرے آقا کا غنی. عثمان ہے باحیا، نوکر صحابہ کا، نوکر صحابہ کا، نوکر صحابہ کا. تو مل کے یہ نعرہ لگا، نوکر صحابہ، تو مل کے یہ نعرہ لگا، نوکر صحابہ. میرا ساتھ مل کر نعرہ لگائیں. تو مل کے یہ نعرہ لگا، نوکر صحابہ کا، نوکر صحابہ کا، نوکر صحابہ کا. شان صحابہ، شان صحابہ، تھوڑا سا کھل کے بولیں بھائی. شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کسی کو بھائی شک ہے صحابہ کی جنتی ہونے پر؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بغض علی تو منکر کے چہرے کو بگاڑ دے. علی والے بیٹھے ہیں، علی والے کون کون علی والا؟ اگلے جملے پہ میں دیکھوں گا کون کون علی والا. بغض علی تو منکر کے چہرے کو بگاڑ دے، میرا علی ایک ہاتھ سے
گا، آپ نے میرے نعرے کا جواب دینا ہے، دیں گے نا انشاءاللہ؟ جس طرح پہلے ساتھ دیا ہے ابھی بھی ساتھ دینا ہے آپ نے۔ غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے، غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ ہے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے، ہمیں عشق رسالت میں سدا سرشار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ عقابی آگے رکھنا ہے ترقی کے لبادوں پر، بھروسہ کر نہیں سکتے لگے لپٹے ارادوں پر، عقابی آگے رکھنا ہے ترقی کے لبادوں پر، بھروسہ کر نہیں سکتے لگے لپٹے ارادوں پر، ہر ایک منکر کے رستے میں بنے دیوار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ السلام علیکم۔ یاد رکھیے توحید کے بعد سب سے اہم عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت، جو کہ عقیدہ رسالت کے اندر آتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے محبوب پیغمبر کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے ہم نعرہ لگاتے ہیں ختم نبوت، ختم نبوت، ہاتھ لہرا کے جوش و خروش کے ساتھ، پتہ چلے کہ ختم نبوت کے دیوانے بیٹھے ہیں، محبوب پیغمبر کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، دجال ہے اور جہنمی کتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ختم نبوت کا عقیدہ دین کا بنیادی عقیدہ ہے، جسے اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کلام قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، اور محبوب پیغمبر نے اپنی سچی سچی اور کھری زبان سے بھی بیان فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، اور اگر کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی بندہ اس نبی کو مانے تو ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں۔ قادیانیوں کو اسی لیے کافر کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر بالخصوص ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اس کو قادیانی بڑا ورغلا کر اسے جو ہے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت جو ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں انشاءاللہ بیدار رہنا ہے، اور ہم بیدار ہیں۔ ختم نبوت زندہ۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد حذیفہ صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور نعت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تمام حضرات ایک دفعہ بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی پیاری نعت کے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، ہاں نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، ہاں نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، ہاں نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا، ہاں بلال کا انتخاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن جمال تجھ کو، ہاں تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن جمال تجھ کو، ہاں ملا ہے حسن جمال
دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوبند نے اسلام کا پرچم۔ دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے، اس لشکر کے جانبازوں سے، اس لشکر کے جانبازوں سے ہر باطل گھبرا